बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं नेशनल वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन की ऑडियो वीडियो नशरियात। हमारी ये नशरियात यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर भी जारी हैं। हम आपसे मुल्तमिस हैं कि हमारी नशरियात को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारी जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। आज हमारे मेहमान हैं हाफिज़ एहतशाम कुरैशी। ये मुकर्रर हैं और हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन आलिम दीन और मुअल्लिम साबित होंगे। ये कुव्वत बिनाई नहीं रखते। ये आज हमारे लिए ईद कुर्बान के सिलसिले में एक बयान लेकर आए हैं और ये बयान गौर से सुनिए और इस पर अमल दरामद कीजिए। आपका शुक्रिया जी एहतशाम। आइए और अपने बयान का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी के मौजू पर एक छोटा सा बयान लेकर आया हूँ। क़ुरबानी हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी खलीलुल्लाह की याद दिलाती है और इन 3 दिनों यानी जो 10, 11 और 12 जो मख़सूस दिन हैं, इसमें कोई भी शख्स एक लम्हे के लिए साहिब निसाब हो गया तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी जो शरीयत मुतहरा ने जानवर मख़सूस किए हैं, उनकी क़ुरबानी इन 3 दिनों में अदा की जाती है। क़ुरबानी का जानवर हर किस्म के ऐब से पाक होना चाहिए। फ़ुक़हा कराम ने फ़रमाया है कि क़ुरबानी के जानवर की मनफ़ात और जमाल अगर ज़ाइल हो गया तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी, और अगर क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करते हुए उसमें कोई ऐब पैदा हो गया तो इस जानवर की क़ुरबानी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क़ुरबानी अदा हो जाएगी। क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब होती है? नंबर 1, क़ुरबानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर होती है। गैर मुस्लिम काफ़र इससे खारिज है। नंबर 2, क़ुरबानी हर आकिल पर होती है, पागल मजनून इससे खारिज है। नंबर 3, क़ुरबानी हर बालिग पर होती है, बच्चा यानी नाबालिग इससे खारिज है। क़ुरबानी नंबर 4, क़ुरबानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं। नंबर 5, क़ुरबानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है। साहिब निसाब वो शख्स होता है जो निसाब ज़कात का होता है, वही क़ुरबानी का होता है, यानी 52.5 तोले चांदी या फिर 7.5 तोले सोना या फिर इसकी रकम। ज़कात के अंदर कमरी साल के गुज़रने की शर्त होती है, जबकि क़ुरबानी के अंदर इसके गुज़रने की कोई कैद नहीं, यानी इन 3 दिनों में कोई भी शख्स एक लम्हे के लिए मालिक निसाब हो गया तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। क़ुरबानी का जानवर जब ज़िबा किया जाए तो जिस शख्स की तरफ से ज़िबा किया जा रहा है, अगर वो अपने हाथ से ज़िबा करे इसको तो मुस्तहब दर्जा है। अगर वो इसको अपने हाथ से ज़िबा नहीं करता तो उसे जिस जगह पर जानवर को ज़िबा किया जा रहा है वहाँ पर खड़ा होना चाहिए। और क़ुरबानी
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، جب کہ مجھے انسان کا تقوی جس نے وہ قربانی کی ہوتی ہے اس کی رضا جو اس نے میرے لیے رکھی ہوتی ہے، رضا الہی کا حصول ہوتا ہے اس کے دل میں جو، وہ میرے طرف پہنچتا ہے اور میں اسی پر اس کو بدلہ دوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مختصر سا قصہ پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 84 سال کی عمر میں ایک بیٹا نہایت خوبصورت عطا فرمایا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور کم و بیش 9 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا اللہ رب العزت نے۔ اور قرآن مجید سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے آپ کو یعنی ذبح کیا ہے، تو مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ نے کہ میں آپ کو ذبح کروں۔ آگے سے کیا شان ہے اس بیٹے کی جو انہوں نے جواب دیا، آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کون سی چیز ہے، یعنی ایک انسانی جان کا خون ہے تو یہ کیا مطلب ہے۔ آگے سے بیٹے نے جواب دیا، قرآن مجید میں آتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، یعنی اے ابا جان جیسے آپ کو کہا گیا ہے ویسے ہی آپ کر گزریں۔ آگے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسے تیار کر دو، میں نے ایک دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے، اسے لے کر جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو نہلایا، کنگھی کی اور تیل لگایا بالوں میں اور اچھے سے کپڑے پہنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر 1.5 کلومیٹر سفر کر کے مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ کون سی بات ہے کہ تم ایک بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ایک پتھر مارا اور کہا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر مجھے 1000 اسماعیل کی بھی قربانی دینی پڑے تو میں ضرور دوں گا۔ پھر شیطان کا وہاں بھی وار نہ چلا تو وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دوست کی دعوت پر گئے ہیں۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بھڑکایا کہ وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے گئے ہیں جو کہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے بجائے اس کے یہ نہیں کہا کہ آئے ان کے دل کو تڑپ ہو، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، میں 1000 اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف چل پڑے اور راستے میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتے ہوئے، میٹھی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہاں پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا، یعنی قرآن میں آتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، یعنی باپ
بیٹے کو ذبح کرنے پہ اور بیٹا باپ کے یعنی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تو اسے لٹا دیا پیشانی کے بل یعنی الٹا، اور جسم رسیوں سے باندھ دیا گیا اور اور آنکھ پر اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھ لی اور زور سے کمر کے اوپر ٹانگ رکھ کے چھری چلائی۔ چھری کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کٹنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم کر دی۔ پھر دوبارہ چھری چلائی تو گردن نہ کٹی، پھر تیسری دفعہ چھری چلائی تو گردن نہ کٹی، اور جلال میں آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زور سے پتھر کے اوپر چھری ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اللہ سے استغفار طلب کی اور پھر چھری چوتھی دفعہ چلائی تو وہ چھری بہت تیزی سے آر پار ہوگی۔ آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک چھترا اس کی چھری سے ان کی گردن کو کاٹ دیا۔ تو پھر کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر، جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ان کا قصہ تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کر لیا جائے اس کے 3 حصے بنا لیے جائیں، ایک دوست احباب کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ ایسا کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اکثر حصہ اپنے پاس بھی رکھ لیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ قربانی کی روح کے منافی ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ جو کچھ آج بیان کیا گیا ہے اللہ اس پر آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔